العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی معلم الانس والجان سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المیامین المنتجبین وعلی سائر امتہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما الی آخر الآیہ. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور اس کی یکتائی اور توحید کی شہادت کے بعد بار دیگر درود و سلام کے نذرانے آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے معروض کرتے ہیں جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم عالم بشریت استاد وجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں. عزیز بچوں، میرا یہ مخمصہ ہے یہاں پر کہ آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ بھی میں ناانصافی سمجھوں گا اس مجلس کے ساتھ، کیونکہ مقولہ ہے کلموا للناس علی قدر عقولہم. ہر ایک کے ساتھ کوئی جمعیت ہو یا کوئی بھی فرد ہو، اس کے ساتھ اس کی عقل کے سانچے کے مطابق ہی بات کی جائے. لیکن یہاں پر آپ کے اساتذہ کرام بھی ہیں، اور چونکہ آج اساتذہ کا ہی دن ہے اور میں اساتذہ کرام کو ہی خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، تو جہاں تک پھر یہ بعد میں میری آواز جائے گی، یہ آج کا دن چونکہ اساتذہ کرام کے ساتھ معلمین کے ساتھ مخصوص ہے، اور میرے بھی بچپن کی دہلیز سے قدم رکھتے ہوئے جوانی کے مرحلوں میں مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارمل اور نان کنونشنل اور نان کنونشنل، رسمی اور غیر رسمی بہت اچھے اساتذہ عطا کیے، اور آج کے دن ان میں سے کچھ نہیں ہیں. میں اساتذہ کے اس قومی دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو اساتذہ میرے آج دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت نشین کرے، اور جو آج بھی بقید حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ ان کی عمر طولانی فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کا سب سے پہلا معلم جو اس کا باپ اور اس کی ماں ہوتی ہے، بیکاز مدرس لیب از دا فرسٹ انسٹیٹیوشن آف اے چائلڈ. جیسی آپ کی مائیں، بچوں کی مائیں یہاں پر بیٹھی ہیں، میں آپ سے بھی کہوں گا ماں کی گود جو ہوتی ہے نا، وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. جیسی ماں بچے کی تربیت کرے گی ویسا ہی سلیقہ مند اس کا بچہ بنے گا، اور جیسا بچہ سلیقہ مند بنے گا اور اپنے آپ کو سماج میں ثابت کرے گا، وہ آپ ماؤں کے لیے صدقہ جاریہ رہتا ہے. کیونکہ آپ کا بچہ آپ کی اچھی تربیت سے جو بھی اچھا عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی آپ کی اولاد کی صالح عمل کا ثواب دیتا رہے گا. اور اس کے بارے میں جیسے مرشد مشرقی علامہ اقبال نے کہا ہے، بطولی باش پنہا شو ازیں عصر کہ در آگوش شبیر بگیری. اے میری قوم کی بیٹی، اے میری قوم کی ماں، تو حضرت بطول جیسی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی تو نہیں بن سکتی، اس جیسا عکس تو بن کے دکھا. اللہ تعالیٰ تیرے بچوں کو حضرت شبیر یا امام حسین علیہ السلام جیسے کردار کا عکس عطا کریں گے. تو وہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور اس کے بعد باپ بھی جو ہے بچوں کا استاد ہوتا ہے، وہ انہیں زندگی کے عملی اسباق جو ہے باپ سکھاتا ہے. اور بچوں کی تربیت ماں باپ بچوں کے لیے کب سے استاد بنتے ہیں؟ جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، مرد اور عورت کا ابھی اس کے بچے نہیں ہوئے ہیں، لیکن نکاح کے وقت سے ہی آپ کے بچوں کی تربیت شروع ہو جاتی ہے.
کیونکہ جیسا خاوند اپنی بیوی کے تئیں اور بیوی اپنے خاوند کے تئیں اخلاقیات کا مظاہرہ کرے گی اور آپس میں ان کا رشتہ اخلاقیات پر بھی مبنی ہوگا، جب اللہ آپ کو اولاد عطا کریں گے تو آپ کی ان اخلاقی قدروں کا اثر لازماً آپ کے نو مولود پر ضرور پڑے گا۔ تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بچوں کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور اس اعتبار سے ماں باپ دونوں بچوں کے استاد ہوتے ہیں، اور اسی لیے اولاد پر یہ لازم ہے، قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم سب کہیں کہ اے اللہ تو میرے ماں باپ کو اسی طریقے سے ان پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن وہ میری تربیت کر رہے تھے، بچپن میں مجازن جیسے وہ میرے رب تھے۔ رب تربیت سے نکلا ہے، تربیت کہتے ہیں، اور یہ اساتذہ کے لیے بھی تربیت کہتے ہیں۔ آپ بچوں کی تربیت کریں گے ماں باپ ہونے کے لحاظ سے، آپ بچوں کی تربیت کریں گے استاد ہونے کے لحاظ سے، آپ مجازن ان بچوں کے رب ہیں۔ حقیقی معنی میں تو اللہ رب ہے، لیکن اللہ نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی، اے رب تو ان پر رحم کر جیسے کہ انہوں نے میرے لیے ربوبیت کا فریضہ انجام دیا صغیرہ، جبکہ میں چھوٹا تھا۔ اور رب کہتے ہیں کس کو؟ رب کہتے ہیں ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، رب وہ ہوتا ہے جو ایک مرحلے سے کسی ضرورت مند کو نکال کر کے دوسرے مرحلے میں پہنچا کر اس کو حد تمام تک پہنچاتا ہے۔ یعنی رب وہ ہوتا ہے جو ایوالو کرتا ہے۔ رب چھو ساسن جس پھانفلاون چھو، ایک تو ہوتا ہے عطا کرنے والا، کوئی بھکاری بھی آ گیا، کوئی مانگنے والا سائل آ گیا، ہم نے اس کو دے دیا، یہ عطا کرنا ہے، سوال پر عطا کرنا ہے۔ یہ ربوبیت نہیں ہے، ربوبیت ہے جس کو جہاں پر جو چاہیے وہاں پر وہی دیا جائے۔ جیسے ماں یہ بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں اپنا کھایا ہوا خون پلاتی ہے، غذا سے بنا ہوا خون پلاتی ہے، اور 9 مہینے کے بعد اپنا شیر پلاتی ہے، کیونکہ اس وقت بچے کو وہی ضرورت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بچے کو گود میں لیے پھرتی ہے، لیکن عمر پر بچے کو گود میں لیے نہیں پھرے گی، کبھی اس کو بچے کو نیچے بھی ڈالنا پڑے گا زمین پر، ورنہ اس کا بچہ کبھی چل نہیں پائے گا۔ اس وقت وہی ضرورت ہے تو وہ گرے گا بھی لیکن ماں برداشت کر لے گی۔ تو جس وقت بچے کو جو ضرورت ہے اس وقت اس کو اس مرحلے پر وہی دینا، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اس کو تربیت، استاد بھی ایک قسم کا مجازن رب ہوتا ہے، ماں باپ بھی مجازن رب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تربیت کرتے ہیں اور مربی ہوتے ہیں۔ اور جیسے بچوں آپ کے ماں باپ آپ کے جسم کے نشو و نما میں ان کا رول ہے، اور پریگمیٹک جو آپ کی لائف ہے اس میں بھی ان کا ایک رول ہے آپ کے ماں باپ کا، اس لیے آپ کو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ جو آپ کے دنیا میں آنے کے باعث ہوئے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے، کیونکہ ماں باپ کا کتنا حق ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کیا کرو، اور جب یہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی سطح کو پہنچے تو ان کے لیے اپنے رحمت کے نرمی کے پر بچھایا کرو۔ اور یہ ہمارے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے ہمارے حقوق ہیں۔ اور اسی طریقے سے استاد ہمارا معنوی والد ہوتا ہے، استاد ہماری روح کی، ہماری فکر کی، ہماری نہضت کی افزائش کرتا ہے۔ یعنی استاد آپ کو بچپن سے سکھاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ استاد آپ کو بچپن سے آپ کے ذہن کے دریچے وا کرتا ہے۔ استاد آپ کو دنیا کو دیکھنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ آپ نے پیڑ کو دیکھا، پیڑ تو پیڑ ہے، لیکن استاد آپ کو دکھاتا ہے یہ پیڑ خالی پیڑ نہیں، یہ پیڑ کیا ہے، ہزاروں ریشوں سے بنا ہوا ایک ڈھانچہ ہے جو زمین سے اپنا پانی حاصل کرتا ہے کیپلری موومنٹ کے ذریعے سے، جس کے پتے فوٹوسنتھسس کے ذریعے سے غذا بناتے ہیں۔ اور استاد آپ کو یہ سکھاتا ہے، آپ کو باریک بینی میں لے جاتا ہے، جہاں پر استاد آپ کو عجائب قدرت سکھاتا ہے، اور اس طریقے سے آپ کو مصنوعات سے صانع کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو کریشن سے کریٹر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور استاد اس طریقے سے آپ کا معنوی والد ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، آپ کو ہمیشہ اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا گو رہنا چاہیے۔
اور یہ تو ہمیشہ استاد کے سامنے عزت، احترام، تکریم سے کھڑا ہونا چاہیے. اور لیکن یہ بات تو رہی، میں بڑی بچی ہے یہاں پر آپ سے کہوں گا، لیکن استاد کے احترام کا یہ معنی نہیں کہ آپ ان سے سوال نہیں پوچھیں گے. آپ کو استاد سے سوال پوچھنا ہے، کیونکہ سوال علم کا دروازہ ہے. جہاں پر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو استاد سے پوچھنا ہے کہ مجھے بتائے، مجھے سمجھائے یہ کیا چیز ہے. سائنس کا کویسچن ہے، میتھ کا کویسچن ہے، کسی بھی چیز کا کویسچن ہے، مجھے بتائیں، مجھے سمجھائیں. کیوں سمجھیں گے آپ اس چیز کو؟ کیونکہ اگر آپ خدا تک پہنچنا چاہیں تو فزکس کے لاز بھی آپ کو خدا تک پہنچا سکتے ہیں. مثلا نیوٹن کا جو ہے تھرڈ لا آف موشن ہے، ٹو ایوری ایکشن دیر از اکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یہ قانون یہاں بھی نافذ ہے، گرینڈون میں بھی نافذ ہے، امریکہ میں بھی نافذ ہے، باقی جگہوں پر بھی نافذ ہے. ہر جگہ ایک ہی قانون کا ہونا، اس کا مطلب ہے اس قانون کے پیچھے ایک ہی ذہن کار فرما ہے. تو یہ لاز بھی آپ کو خدا کی تخلیقی دانائی تک پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ کی غرض یہ ہو کہ آپ خدا کو پہچانیں تو سائنس پڑھ کر کی پہچان سکتے ہیں. اگر آپ کی غرض ہو کہ آپ کو خدا کو نہیں پہچاننا ہے، آپ کو کاروبار کرنا ہے، تو قرآن سے بھی آپ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے. قرآن پڑھ کر بھی جو ہے آپ صرف کیا کریں گے، یا تو مردوں کو ایصال ثواب کرتے پھریں گے یا کچھ اور کرتے پھریں گے. آپ حقیقت میں کبھی خدا شناس نہیں بن سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے مذہبی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، جیسے آپ درسگاہوں میں پڑھتے ہیں، مذہبی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن مذہبی کتابیں پڑھ کر بھی وہ ان سے فیض حاصل نہیں کرتے، کیونکہ قرآن نے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کو کم قیمت پہ نہ بیچا کرو. قرآن نے ان آسمانی کتابوں کو، چاہے وہ قرآن ہی ہو، تورات ہو، انجیل ہو، آسمانی کتابوں کے پڑھنے والوں سے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال جس نے خدا کی نازل کردہ کتاب بھی پڑھی لیکن پڑھ کر بھی اس کے بوجھ کو، اس کی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، اس کی مثال گدھے کی مثال ہے. تو چاہے تو سائنس، چاہے تو لٹریچر، چاہے تو اور آپ کے علوم بھی آپ کو خدا شناس بنا سکتے ہیں، چاہے تو دینی علوم پڑھ کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ آپ کی نیت ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ علم میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی یہ بات کہوں گا، آج کا جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے، اس میں کیریئر اورینٹیشن کو لے کر کے جو ہے بہت زور دیا جاتا ہے. وہ تو صحیح ہے، مطلب ہمارے بچے جو ہے پڑھ لکھ کر کے اپنا روزگار خود کمائیں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائیں، وہ ضروری ہے. لیکن جو ہمارے علم کا اصلی مبلغ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ جان لیں. علم کا اصلی مقصد یہ ہے ہم میں دانائی پیدا ہو، ہم میں حکمت پیدا ہو. جب آپ صرف کیریئر اورینٹڈ رہتے ہیں، کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں جاتے ہیں، اس نے 1 نمبر مجھ سے زیادہ لیا تو بچیاں رو پڑتی ہیں. اسلام کٹ تھروٹ کمپٹیشن کا قائل نہیں ہے، اسلام کوآپریشن کا قائل ہے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، اساتذہ کے ساتھ مل کر کمپٹیشن کو کم کر کے کوآپریشن کر کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ مغربی تعلیم اور مشرقی تعلیم کا بہت بڑا فرق ہے. مشرقی تعلیم کی جو سب سے بڑی جو اس کا مطمع نظر ہے علوم شرقیہ کا، وہ معرفت ہے. اور غرب زدگی، ویسٹوکسیکیٹڈ سوسائٹی میں جو تعلیم کا محور ہے وہ کیا ہے؟ صرف فیکٹ فائنڈنگ، جرنل نالج، ہو از ہو، اور اس سے دانائیاں نہیں بڑھتی. وہ بھی ضروری ہے، لیکن اب خدا شناس بننے کی کوشش کریں. اور آخری میں ایک بات کہوں گا، وہ اساتذہ کے نام، اساتذہ کے نام یہ بات کہوں گا میں کہ آپ کا تو پروفیشن ہے، آپ کو سرکار تنخواہ بھی دیتی ہے پڑھانے کے لیے، لیکن آپ کا یہ خالی پروفیشن نہیں، ہر کام جو اس لیے کیا جائے تاکہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے تو آپ عبادت کرتے ہیں. آپ بورڈ پر کچھ لکھتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو آپ کے لیے میں صرف یہ کہوں گا، سیرت پر آپ کے لیے عمل کرنے کا سب سے بہترین پہلو یہ ہے، آپ یہ سوچیں، ہر کوئی یہ سوچے، اگر میری جگہ، یہ تو ممکن نہیں، اگر میری جگہ یہاں پر جناب محمد رسول اللہ ہوتے تو وہ اس فریضے کو کیسے انیکٹ کرتے؟ اگر میری جگہ یہاں پر رسول اللہ ٹیچر ہوتے اور بورڈ پر لکھتے، وہ کس جاں فشانی کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے؟ آپ کو خود سمجھ میں آئے گا آپ کا فریضہ کیا ہے. اور
टीचर होना कितना बड़ा रुतबा है असातिज़ा के लिए। मैं कहूंगा रसूलुल्लाह ने फरमाया बुइस्त मुअल्लिमा, मुझे कायनात में बहैसियत उस्ताद के भेजा गया। Prophet was sent down unto this earth as a teacher। उन्होंने अपने आप को उस्ताद कहलवाना पसंद किया। लेकिन अफसोस है जो हमारा सिस्टम है इस वक्त, जो हमारा ढांचा है इस वक्त, आप देखेंगे असातिज़ा मोहतरम से मैं बड़ी जो है माजरत के साथ ये कहूंगा, अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे, प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे, प्राइवेट स्कूल में ड्राइवर की तनख्वाह, बस ड्राइवर की तनख्वाह, बस कंडक्टर की तनख्वाह जो है वो उस्ताद से ज्यादा होती है। जिस मुआशरे में बच्चों का, जिस माशरे में उस्ताद की ये वक़्त हो कि टीचर की तनख्वाह ड्राइवर से भी कम हो, तो हम समझ सकते हैं कि असातिज़ा को किस नजर से हम लोग देखते हैं। और दूसरी बात ये, असातिज़ा को भी चाहिए कि अपने मनसब की कदर करें। मिसाल के तौर पर आज कोचिंग सेंटर्स की भरमार है, वहां पर असातिज़ा पढ़ाते हैं और उनको लगता है कि हमें अपने तलबा से महीने के बाद उजरत हासिल करनी है, हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, और बच्चों को भी लगता है कि हमको अपने उस्ताद को बिल पेश करनी है, और इतना ही इनका रिश्ता रहता है। जो आप हमारे पुराने असातिज़ा देखेंगे वो हमारे इखलाकी हुदूद पर भी निगाह रखते थे, वो हमारे लिबास के सलीके पर निगाह रखते थे। और आजकल के असातिज़ा को लगता है मतलब चंद टक्कों के लिए उस्ताद ने भी अपने पेशे के साथ क्या जुल्म किया। आप श्रीनगर जाएंगे, मैं अक्सर कहता हूं आपसे, रास्ते में आप बड़े बड़े बोर्ड कोचिंग सेंटर्स के देखेंगे, उस्ताद चंद टक्कों के लिए अपने नाम को बिगाड़ते हैं। कहीं पर किसी ने लिख दिया फाजिल फोटान, किसी ने अपने साथ लिख दिया, मैं नाम ऐसे ही बता रहा हूं, किसी ने अपने साथ लिख दिया दानिश डार्विन। तो अपने नाम को मजाक करते हैं ताकि ये पॉपुलर इमेजरी कैच करे और उनको बहुत ज्यादा जो है पैसे मिले। उस्ताद का विकार कुछ और है, उस्ताद कौमों का मेमार है। और आखिरी ये इसी पर ये मैं तमाम करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। हजरत अली मुर्तज़ा ने फरमाया मन अल्लमनी हरफन सय्यरतु लहू अबदा, जिसने मुझे एक लफ्ज भी पढ़ाया। ये कौन कह रहे हैं? जो नबी के इल्म के शहर के दरवाजे हैं, जिनके बारे में कहा गया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। वो कहते हैं जिस आदमी ने मुझे एक लफ्ज भी पढ़ाया, अना अब्दुल्लहु, मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ, सय्यरतु लहू हरफा, जिसने मुझे एक लफ्ज की भी तालीम दी। अब वो कन्वेंशनली स्कूल में हो या स्कूल से बाहर हो, मेरे लिए क्लासिकल पर्शियन पोइट्री का एक बहुत बड़ा फिगर है सादी शिराजी, शेख सादी, जिन्होंने कहा है तालीम मदह कमजाद रा मुनकिर शवद उस्ताद रा, जिसको उस्ताद की तालीम की कदर ना हो वो कमजाद है, और कमजाद को तालीम न दो कि वो कल को उस्ताद का भी मुनकिर हो जाता है। यही शेख सादी एक दफा एक रास्ते पे एक स्वीपर को देख रहे थे, बच्चों जरा खामोश हो जाओ, रास्ते पे एक स्वीपर को देख रहे थे कि वो झाड़ू पोंछा मार रहा था। सादी इतने बड़े आलिम होते हुए आए और उस स्वीपर के सामने जो है खड़े हो गए हाथ बांध करके। तो लोगों ने सादी से कहा ये आप ये झाड़ू पोंछा लगाने वाले के सामने ऐसे हाथ बांध करके खड़े क्यों है? तो सादी ने कहा ये सिर्फ झाड़ू पोंछा लगाने वाला तुम्हारा होगा, मेरे लिए ये एक बात का मुअल्लिम है, उस्ताद है। जी किस बात का उस्ताद है? बात तो बहुत हल्की सी है, आप मजाक भी कर सकते हैं। सादी ने कहा इसने मुझसे एक दफा मुझे ये सिखाया है कि जब कुत्ता पेशाब करता है वो अपनी एक टांग ऊपर क्यों उठाता है। कुत्ते में एक ऐसा जो गुदूद होता है, एक ऐसा खलिया होता है कि जब वो पेशाब करता है तो वो थोड़ा खुल जाता है और पेशाब आसानी के साथ निकल जाता है। इसने मुझ सादी को ये बात सिखाई है, जब तक भी मैं इस गली से गुजरता रहूंगा इस स्वीपर की इज्जत करता रहूंगा। बहुत खूब।
اور آج کا دن جو ہے ڈاکٹر رادھا کرشنن جو ہندوستان کے صدر تھے ان کے نام پر ہے، اور آپ کو پتہ سروپلی رادھا کرشنن، ہم کو کہنا چاہیے یہ بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دانائی کی بات مسلمان کی گمشدہ متاع ہے، جس سے بھی لے لو پالو وہ تمہاری ہی ہے۔ کلمت الحکمت دولت المومن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے بھی پاؤ وہ تمہاری ہی ہے، لے لو۔ اور یہ جو ڈاکٹر رادھا کرشنن تھے بہت بڑے اورینٹل فلسفی کے اسکالر تھے، میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے اپنشدات پر بہت کام کیا ہے، انہوں نے دا ہسٹری آف انڈین فلسفی 2 والیومز میں کتاب لکھی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے لیونگ ود اے پرپز، جس میں وہ اپنے اساتذہ کے بارے میں اور ہندوستان کے مختلف ادیبوں کے بارے میں کہتے ہیں، اور ان جیسے لوگوں، یہ ایک ٹیچر ہی رہے ہیں، اور ان جیسے لوگوں کی سیکھ ساؤتھ کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کو ایسے استاد ملے جن استادوں کی کاوشوں سے یہ ایک دفعہ صدر ہندوستان بن گئے۔ ابھی زبیر صاحب APJ ابو کلام کی بات کر رہے تھے، آپ کو چاہیے اساتذہ کو کہ آپ اپنے ان بچوں کو آؤٹ آف کریکولم بھی کچھ کتابیں پڑھنے کی سیکھ دے۔ انہوں نے دا ونگس آف فائر ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں بچوں سے اور ایک انسپائریشن دیتے ہیں کہ ایک بچہ کہیں بھی گرندون کا ہو، مثال میں کہہ رہا ہوں کسی بھی دور افتادہ علاقے کا ہو، اگر اس میں وہ ارج ہے، اگر اس میں وہ برننگ ڈیزائر، اس میں وہ آگ جل رہی ہے کچھ کرنے کی، تو وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اپنے بچوں کو جو ہے ان میں یہ ایک جذبہ جگائیں، بچوں کو ہر روز کسی بہانے سے گھر پر نہ روک رکھیں۔ یس مول موج پنس شرس اک سکول دو ہنگت منگس پہ ٹھرراونائے سہ چھ تمس ذبح کران، سہ چھ تمس خش کران۔ لہذا پن بچہ سوزوک، اساتذہ کرامن تہ روزیو پتہ کہ سانن بچن دیو میری تعلیم، اور اساتذہ کرامن پہ یہ ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ ہائیو تہ پنن بچن ہن تیل رت بہار یل تہ قوم کن نو نہالن تو قوم کن بچن رت وت ہائیو۔ بہس آخرس پہ شکریہ کران گورنمنٹ مڈل سکول گرندونک ہیڈ ماسٹر صاحب محمد اشرف صٲبن، بہس یتھس یم زن ڈائس انچارج استاد محترم ارشاد صاحب، یتھنس عزیز صاحب، بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ استاد شاید اشتیاق صاحب ہیٚو تِمو ناو، بیٚیہِ چھُ امین صاحب، بیٚیہِ چھُ اشفاق صاحب۔ بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد وسہِ ؤنزِ شکریہ ادا کران کہ مےٚ طالب علمس کٔروٕ تۄہہِ حوصلہٕ افضٲیی، مےٚ دیُتوٕ پانس برونٛٹھ کَنہِ کینٛہہ وننُک موقعہٕ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بوٗزِم یم تُہۍ پرنٲیہُکھ، اللہ تعالیٰ ہٲیِن تِمن علمُک بہار، تۄہہِ ہٲینو پننٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن علمُک بہار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ تو اس مقصد تقریر میں کچھ باتیں جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کہی، تو ان میں سب سے